بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عباس گل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا؟ پروگرام دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کی تسلسل جاری رکھے۔ اور اس دفعہ جو جمعے کا دن ہے اور جمعے سے جمعے تک کا ہفتہ ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا۔ یہ نومبر کا تیسرا ہفتہ شروع ہو رہا ہے، تو اس میں اب ہم بتائیں گے انشاءاللہ کہ اس میں کیا بہتری آئے گی، کیا کون سے سٹار کے لیے یہ اچھا ہوگا، کون کون سے چیزیں آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں کے نالج میں ہوگا کہ 14 اکتوبر کو پہلا سورج گرہن لگا تھا، اور وہ سورج گرہن ایسا تھا، وہ ہالہ دار سورج گرہن تھا جو رات کو لگا تھا، شام کو تقریباً 8 بجے، اور رات 12 بجے تک تقریباً وہ اس کا ڈوریشن تھی۔ اس کے ٹھیک 14 دن بعد ایک چاند گرہن بھی لگ گیا جو 28 اور 29 اکتوبر کی رات کو لگا، جس کی ڈوریشن بھی تقریباً کوئی 4 گھنٹے کے قریب تھی، اور وہ بڑا پیک پہ تھا۔ اس کو لائبہ سورج گرہن اور چاند گرہن کہتے ہیں، جو اوور لیپ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ اس کے کیا آپ کی زندگی پہ اثرات ہوں گے یا ہو رہے ہیں، اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو سورج گرہن لگا تھا یہ میزان کے اس پہ لگا تھا، میزان کے مدار پہ، اور میزان جو ہے وہ کیونکہ ہوائی ستارہ ہے، برج ہے، اور اس برج کی جو سب سے اہم خصوصیات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ کول مائنڈ ہوتا ہے، غصہ کم کرتا ہے، لیکن اس میں سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، اچھلنا کودنا، جلدی جلدی بات کرنا، جلدی ڈیسیژن لینا، اور بہت ساری چیزوں کو سننے سے پہلے سمجھ جانا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ یہ ہوائی عنصر ہے، اور اس کے اندر جو ہے اس کے ساتھ جو دو اور برج ہیں وہ ہے جوزا اور ایکویریس، یعنی دلو اور جمنائے۔ تو اس کے اندر جو ہے یہ تینوں ہوا کے تابع ہیں، اور ہوا کے تابع رہنے والے جتنے بھی سٹار ہیں ان میں اس سورج گرہن کی وجہ سے چڑچڑاپن، غصہ، چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت نہ کرنا، اور ایک دوسرے سے ٹکرانا، دوسرے کی بات بری لگ جانی، یہ آج کل ان کے مزاج میں زیادہ چیزیں پیدا ہوئی ہیں اس سورج گرہن کے بعد۔ اب جب چاند گرہن لگا 28 اور 29 شب کو، تو وہ اسکارپیو پہ، برج اسکارپیو کے مدار پہ لگا، اور اس کی وجہ سے کیونکہ اسکارپیو جو ہے وہ آبی عناصر ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ جو 3 دوسرے برج ہیں، کینسر ہے اور پائسز ہے، ہوت اور سرطان، ان کے اندر بھی جو ہے سستی چھا گئی ہے، اور وہ جو سستی ہے اس کے اثرات یہ ہیں کہ کام کرنے کو دل نہ کرنا، جسم ٹوٹتے رہنا، بیزارگی ہونی، اگر کام کرنے کی ہمت پیدا ہو جائے تو بڑی مشکل سے اس کو کر پاتے ہیں۔ اچھا، دوسری کی باتیں اچھا نہ لگنا،
اور آپس میں بہت سارے معاملات کو جسٹیفیکیشنیں دینا شروع کر دینا، اوائڈ کرنا کہ مجھے کوئی تنگ نہ کرے، مجھے کوئی چھیڑے نہ، جیسے وہ گوشہ نشینی ہوتی ہے، اس طرح کی سچویشن پیدا ہو گئی ہے۔ اب جب ہم ان دونوں سٹار کو، ایک ہوا کے ساتھ جس کا تعلق ہے اور دوسرا آبی یعنی پانی کے ساتھ تعلق ہے، تو جب ان کو ہم اوورآل چیزوں کے ساتھ چیک کرتے ہیں تو اس میں 3 چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ نمبر 1 کہ جو دوسرے بروج ہیں 2، آتشی یعنی آگ اور خاکی یعنی مٹی، اس کے اندر جو ہے آتشی ہے، جو آگ کے برج ہیں وہ ہے ایرس حمل، لیو یعنی اسد اور سیکیٹیریس یعنی کوس۔ ان کے اندر یہ ہے کہ جب ہوا اور پانی، ان کے برج کے جو اثرات ہیں وہ آگ کے ساتھ یہ ہے کہ آگ کو زیادہ بھڑکا رہے ہیں، لوگوں کو غصہ زیادہ آ رہا ہے، اور اس غصے کی وجہ سے ان کا ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوز ہو رہا ہے، بیماریاں بڑھ رہی ہیں، دماغی بیماریاں، اس کے اثرات زیادہ ہو رہے ہیں، ڈپریشن بڑھ رہا ہے، جسم میں درد بڑھ رہا ہے، اور کام کرنے کو دل بالکل نہیں کر رہا، اور سوچ زیادہ تر جو ہے وہ اس پہ نیگیٹو اثرات جو ہے وہ مرتب ہو رہے ہیں۔ اب آتے خاکی یعنی مٹی والا عنصر برج جو ہے وہ 3 ہے، ایک کیپریکون جدی، دوسرا ٹورس، تیسرا ورگو یعنی سملا۔ مٹی والے جو عناصر ہیں اگر اس کو پانی کے ساتھ کمپیئر کریں، عقرب کے اور اس کے مٹی والے اس میں، تو آپ کو پتہ ہے جب مٹی اور پانی ملتا ہے تو وہ ایک گارا بن جاتا ہے۔ گارا جو ہے اگر اس کو ہم 2 انڈیکیٹرز میں لیں تو وہ تعمیراتی کام کرتا ہے، کیچڑ جو ہے وہ گارا بن جاتا ہے، گارے سے آپ تعمیر بھی کرتے ہیں، ایک باؤنڈنگ بن جاتی ہے، اور اس باؤنڈنگ کی وجہ سے ایک سکسیس لائف بنتی ہے، ایک اچھی پیئر بنتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس گارے کو نیگیٹو لیں تو وہ اس کے چھینٹے جو ہیں وہ دوسرے کو گندا بھی کر سکتے ہیں، دوسرے کے لباس کو گندا کر سکتے ہیں، دوسرے کی شخصیت کو گندا کر سکتے ہیں۔ ان کو اس میں جو 2 طرح کے عناصر پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں، اور پازیٹیو سوچ میں وہ تعمیراتی کام کرتے ہیں، تعمیری کام کرتے ہیں، یعنی کہ بزنس، پازیٹیو سوچنا، دوسروں کی ہیلپ کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، جاب بڑے کنسنٹریٹ ہو کے کرنا اور اس میں بہت ترقی کرنا، کاروبار کرنا تو بہت ترقی کرنا اور اس میں پوری کنسنٹریشن کے ساتھ کام کرنا۔ اور اگر انہی کا نیگیٹو پول جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ لوگ بولتے بہت زیادہ ہیں، ان کو غیبتیں کرنے کا زیادہ مزہ آتا ہے، باتیں کرنے کا، اور جھوٹ بولنے کا زیادہ عنصر پایا جاتا ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ پنجابی میں اور عام اس میں کہتے ہیں نا، لگائی بجھائی زیادہ کرنا، ادھر کی بات ادھر کر دینا، ادھر کی بات ادھر کر دینا، تو ان چیزوں کو کوشش کریں کہ کنٹرول کریں۔ اچھا، جب ہم ان سورج گرہن اور چاند گرہن کی جو ایک مختصر سا خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس میں جو اوورآل 2-3 بیماریاں اس وقت چل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ زیادہ تر لوگوں کو نیند کا نہ آنا، ڈپریشن میں چلے جانا، خواہ مخواہ نیگیٹو سوچتے رہنا، کیا ہوگا، کیسے گزارا ہوگا، سب کچھ لٹتا جا رہا ہے، تو وہ اس کی وجہ سے آپ کے جسم میں درد، جسم میں کھچاؤ، اعصابی کمزوری، ڈپریشن، اور اس میں چڑچڑاپن یہ بہت زیادہ پایا جا رہا ہے۔ کوشش کریں کہ پانی
زیادہ انٹیک کریں، پانی ضرور پئیں، کیونکہ پانی کے اندر ایسے اثرات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں کہ آپ 7 رنگ اس میں موجود ہیں، تو وہ آپ کی باڈی کا جب پانی مکمل ہوگا، واٹر لیول جو ہے وہ پورا ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اندر کافی چینج بھی آئے گا۔ اور استغفار پڑھیں، اپنا صدقہ خیرات کریں اور اپنی چیزوں کو اچھے طریقے سے مینٹین کریں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر بات کا جواب دیں، خاموشی بہترین جواب ہوتا ہے، اور وہ آپ کو بہت ساری پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ آپ کے ہفتے کے حساب سے جمعہ، ہفتہ اتوار اور اگلے جمعے تک یعنی جمعرات تک آپ کے اس ہفتے کے حالات کیسے رہیں گے۔ جو اس وقت نومبر کا ماہ چل رہا ہے اور اس کی 17 تاریخ سے لے کے تقریباً 23 تاریخ تک، 23 سے پھر نیا سٹار آ جائے گا، اور اس کی وجہ سے 24 نومبر کو چینج ہوگا، جو اسکارپیو اپنا گھر چھوڑ دے گا اور پھر آگے شفٹ ہو جائے گا۔ اس میں کوشش کریں کہ جو آبی یعنی کہ پانی والے 3 عناصر ہیں، وہ پائسس، کینسر اور اسکارپیو، وہ کوشش کریں کہ نیا کاروبار کرنے سے احتیاط کریں۔ کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو احتیاط کریں، اس لیے کہ یہ جو منتھ ہے، بلکہ یہ ویک جو ہے، یہ آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے۔ اگر آپ نے کوئی سفر کرنا ہے، یعنی کراچی سے لاہور جانا ہے، اسلام آباد جانا ہے، یا باہر کے ممالک میں سفر کرنا ہے، تو کوشش کریں کہ ان تاریخوں میں احتیاط کریں۔ موسم کے اثرات آپ کی صحت کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں، جس میں معدے کی بیماریاں، گلے کا خراب ہونا اور سر درد جو ہے یہ شامل ہے۔ اب آتے ہیں جو ہوا کے عناصر ہیں، جس میں ایکویریس، جمنائے اور لبرا۔ یہ لوگ اپنی بڑے کمیٹڈ ہیں اور اپنے کام، جو نوکری پیشہ ہیں، وہ اپنی نوکری پہ پوری توجہ دیں۔ اگر کوئی چھوٹی موٹی بیچ میں ایرر آ بھی رہا ہے تو اسے اگنور کریں، اسے ہائی لائٹ نہ کریں، وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ سفر آپ کے لیے بہتر ہے، آپ سفر کر سکتے ہیں، اور لین دین میں بہت احتیاط کیجیے گا، کیونکہ اس ہفتے اگر آپ نے لین دین کیا اور کسی کو ادھار دے دیا یا کسی سے پیسوں کے معاملے میں غصہ یا جھگڑا ہو گیا، تو آپ کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ رشتے کے بارے میں جو چیزیں رکی ہوئی ہیں، ان میں تھوڑی سی اور ڈیلے ہوگی، لیکن آپ کوشش خود جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی آسانی ہوگی۔ کاروبار والے افراد جو ہیں وہ کاروبار کو پوری توجہ سے کریں۔ اس ہفتے میں آپ کے لیے کاروبار میں بہتر مواقع فراہم ہو سکتے ہیں، اور آپ اچھے کاروبار میں اچھی ڈیل بھی کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو مٹی، خاکی جو سٹار ہیں، وہ کیپریکون، ٹورس اور ورگو، یعنی جدی، سور اور سملا، یہ جو برج ہیں، اس کے تابع جو افراد ہیں، یہ کوشش کریں کہ اپنی حیت کے مطابق جو آپ کے اندر سورج گرہن اور چاند گرہن کی وجہ سے ایک تبدیلی آئی ہے، اس کو اگنور کریں، چیزوں کو سنیں، برداشت کریں، اور سسٹم کو، نوکری کو اور اپنے تعلیمی معاملات کو بہتر طریقے سے چلائیں۔ جو اسٹوڈنٹ ہیں،
جو اس خاص طور پہ ورگو اور ٹورس ہیں، وہ آج کل بہت زیادہ ڈپریشن میں ہیں، پڑھنے کو ان کا دل نہیں چاہ رہا، بیزارگی ان کے اوپر زیادہ چھائی ہوئی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو مینٹین کریں، کوئی تفریح کریں، تاکہ پڑھائی کی طرف آپ کی توجہ زیادہ مرکوز ہو سکے۔ سفر آپ کر سکتے ہیں، لین دین میں بہت احتیاط کریں۔ رشتہ اور شادی کے لیے آپ اس ہفتے کو جو بہت احتیاط کے ساتھ کوئی ذائچہ بنوائیں یا کسی سے گائیڈ لائن لے کے آپ اپنا رشتے کی تاریخ طے کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں آتشی جو برج ہیں ان کے بارے میں۔ اس میں ایرس ہے، لیو ہے اور سیگیٹیریس ہے، حمل، اسد اور کوس۔ آتشی جو بروج ہیں ان کے اس ہفتے میں کوشش کریں کہ وہ اپنے غصے پہ کنٹرول رکھیں، زیادہ غصہ نہ کریں، یہ نہ ہو کہ آپ کے معاملات خراب ہو جائیں۔ آپ کو کوئی پرانا بچھڑا ہوا دوست مل سکتا ہے، اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، اور صحت کے حوالے سے آپ اپنے بہت احتیاط کرنی ہے۔ اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں ان کا بھی بہت خیال رکھنا ہے۔ آپ کو کوئی دو چیزیں آپ کو اچھی بھی سننے کو ملے گی، اور ایک بات جو ہے وہ آپ کے لیے تھوڑی سی پریشانی کی خبر بھی مل سکتی ہے۔ رشتوں کی بات میں آپ اپنا رشتہ خود طے کریں گے، اور جہاں آپ چاہتے ہیں وہاں آپ کی شادی ہوگی انشاءاللہ، اور آپ ذرا غصے کو اپنے کنٹرول کریں۔ اب ان تمام بروج کا جو صدقہ ہے اس ہفتے کا، وہ آپ چار دالیں اکٹھی لے لیں، ایک پاؤ 1 کلو کر لیں، اور وہ پرندوں کو آپ ڈالیں، اور استغفار کا ورد زیادہ سے زیادہ کریں۔ آپ گوشت بھی دے سکتے ہیں، اور آپ حسب توفیق کسی غریب کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، یہ بھی بہترین صدقہ ہے۔ اپنا اور اپنے بچوں کا لکی نمبر اور ذائچہ بنوانے کے لیے آپ نیچے دیے ہوئے نمبر پر واٹس ایپ کے ساتھ اپنا پورا نام، والدہ کا نام، ڈیٹ آف برتھ اور پلیس آف برتھ سینڈ کریں، اور اپنی تصویر ضرور ساتھ آپ نے سینڈ کرنی ہے، کیونکہ ہم اس کو دیکھتے ہیں، وہ آپ کا اورے کو دیکھتے ہیں، اور جو ہم ذائچہ بناتے ہیں اس شخصیت کے ساتھ میچ کر کے بناتے ہیں، تاکہ کوئی غلطی کی گنجائش نہ ہو۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور آئیکن بٹن ضرور دبا دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔